السلام علیکم، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب رنگ ٹی وی۔ دوستو، آج میں ایک ایسے واقعے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں 1999 میں ایک لڑکی قتل ہوتی ہے اور 2018 میں اس کا قاتل پکڑا جاتا ہے۔ آپ اس میں جو سب سے اہم بات دیکھنے والی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 36-37 سال جو ہیں وہ پولیس نے اس کیس کو پرسو کیا ہے۔ پولیس نے اس کیس کو چھوڑا نہیں۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے جب سے وہ مرڈر ہوئی وہ لڑکی، اس کے بعد اس کیس کو انہوں نے بند نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا ضرور ہوا کیس، لیکن اس پر ان کی تحقیقات جاری رہیں۔ یہ واقعہ امریکہ کی ایک ریاست میں ہوا 1999 میں۔ مشال نامی ایک لڑکی جو ہے، وہ 18 سال کی وہ لڑکی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس لڑکی کی تصویریں ہیں، آپ دیکھیں بالکل نوجوان لڑکی ہے۔ اس کو اسی کی کار میں ایک مال کے باہر 29 چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اسی کی کار میں، اس لڑکی کی کار میں اس کی لاش پڑی تھی اور ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لیا، تفتیش شروع کر دی، اور تفتیش بنیادی طور پہ جو سب سے پہلے ہوتی ہے وہ ارد گرد کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو ارد گرد کے لوگوں سے تفتیش شروع کر دی پولیس نے، لیکن پولیس کو کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملا۔ 1999 میں لڑکی قتل ہوتی ہے اور 2005 تک جو ہے نا یہ کیس مسلسل سٹڈی میں رہا ہے۔ 1986 میں یہ کیس ٹھنڈا ہوا ہے تھوڑا سا، اور اس کے بعد 2005 میں کیس پہ کام ہوتا رہا ہے۔ ڈیٹیکٹیوز نے اس کیس پہ نظر رکھی ہے، لیکن 2005 میں جب ڈی این اے کی ٹیکنالوجی آئی ہے تو یہ کیس پولیس نے ایک دفعہ پھر ایکٹیو کر دی ہے۔ پولیس کو جب اس لڑکی کی لاش کار سے ملتی ہے تو وہاں پولیس کو ایک مرد کے بھی خون کے داغ ملتے ہیں۔ اس ٹائم اس کو، کیونکہ اس ٹائم ڈی این اے ٹیکنالوجی نہیں تھی اور کسی قسم کی جو آج کل جو جدت آئی ہوئی ہے کرائم انویسٹیگیشن میں، وہ جدت نہیں تھی، تو پولیس نے اس کو جو وہ سیمپل تھا اس کو سنبھال کے رکھا، اور 2005 میں جب ڈی این اے کی ٹیکنالوجی آئی تو پولیس نے اس کو دوبارہ جو ہے نا اس جو وہ میل کا بلڈ کا سیمپل تھا، اس سیمپل کو دوبارہ جو ڈی این اے کروایا اس کو، اور ڈی این اے کرانے کے بعد اس کیس پہ کام کرتے رہے۔ 2010-11-12 میں جب امریکہ میں ڈی این اے کی ایک لیب ڈیولپ ہوئی جس میں امریکہ کے لوگوں نے اپنے ڈی این اے عوامی خدمت کے طور پر دیے، اور اس میں ان کی کوشش تو یہ تھی کہ ان کا جو ان کا فیملی ٹری ہے وہ ٹریس ہو جائے، لیکن اسی بنیاد پہ جو ہے نا اس لیب کے پاس بہت بڑا ڈیٹا ڈی این اے کا ڈیولپ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ڈی این اے کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیولپ کیا، کرمنلز کا ادھر ادھر سے، تو دونوں جگہ جو ہے وہ ڈیٹا ڈیولپ ہو۔ اب میں آپ کو اس واقعے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈی این اے کس سطح پہ چلا گیا ہے، ڈی این اے کی ٹیکنالوجی کس سطح پہ چلی گئی ہے۔ ڈی این اے کی ٹیکنالوجی بھی ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ 2005 سے لے کے 2018 تک اس ڈی این اے پہ کام ہوا۔ 100 سے زیادہ جو ہے لوگوں کے ڈی این اے لیے گئے، ان کی میچنگ کرائی گئی، لیکن پولیس کو اس جو کار میں جس میل کا بلڈ سیمپل ملا تھا اس سے میچ کوئی بھی ڈی این اے نہیں ہوتا۔ یہاں آ کے ایک دفعہ پھر پولیس پھنس جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر پولیس یہ کرتی ہے کہ پولیس اس ڈی این اے جو ڈی این اے کار سے ملا اور پھر جو لڑکی قتل ہوئی اس کے لباس سے بھی وہ ڈی این اے ملا، تو اس ڈی این اے کو لے کے اس جو ڈی این اے میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ کا ڈی این اے
جو ہے اور آپ کے جو بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں ان کا ڈی این اے 80% میچ کرتا ہے. تو پولیس نے ڈی این اے لیبس کو کہا کہ آپ ہمیں یہ جو ڈی این اے ہے اس کا کوئی قریبی ریلیٹو ڈھونڈ کے دیں. اگر آپ کے پاس اس ڈی این اے کی مطابقت کے مطابق کسی اس ڈی این اے کے ریلیٹو کا ڈی این اے آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس سے پھر آگے اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں گے. لیب کوشش میں لگی رہی اور آخر ایک دن انہوں نے پولیس کو آگاہ کیا کہ یہ جو آپ نے ہمیں ڈی این اے دیا تھا اس کا ایک ریلیٹو ڈی این اے ہمیں مل گیا ہے. ایک خاتون ہے جو نیو یارک میں ایک کمپنی میں مینیجر ہے, وہ جو یہ ڈی این اے ہے اس کی کزن محسوس ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی وہ کزن ہے بلڈ ریلیشن میں, جیسے چچا کی بیٹی ہے یا بلڈ ریلیشن والا ان کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈی این اے کا رشتہ ہے. پولیس نے اس خاتون کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کی تفتیش شروع کر دی بغیر بتائے ہوئے. پھر پولیس کو ڈی این اے والوں کی طرف سے ایک اسی لڑکی کے جو فیملی ٹری ہے اس میں ایک خاندان بتایا گیا, اس میں 3 مرد تھے. تو پولیس نے کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کا جو ہے ملزم ہو سکتا ہے. پھر پولیس نے بغیر بتائے ان تینوں لوگوں کے جو ہے وہ ڈی این اے جو ہے کلیکٹ کیے. وہ تینوں بھائی تھے, تو تینوں لوگوں کے ڈی این اے کلیکٹ کیے گئے اور ان کی پھر سیمپلنگ کرائی گئی. تو 2 بھائی تو کلیئر ہو گئے, لیکن ایک بھائی کا جو ڈی این اے ہے وہ جو کار سے بلڈ سیمپل ملا تھا اس کے ڈی این اے کے ساتھ پرفیکٹ میچ ہو گیا. اب دیکھیں 1999 میں قتل ہوا ہے اور 2018 میں جو ہے وہ پولیس اس ملزم تک پہنچ جاتی ہے. پولیس اس کو انٹرویو کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ جو مرڈر ہوا تھا اس وقت آپ کہاں تھے, اور آپ کا کیونکہ آپ کا اس میں سے ڈی این اے ملا ہے تو آپ کی کیا یعنی کہ انوالومنٹ ہے, آپ وہاں کیسے تھے, آپ کا ڈی این اے کیسے پہنچا. تو وہ کوئی جو ملزم تھا وہ کوئی صحیح جواب نہ دے سکا. انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں وہاں تھا یا نہیں تھا, اور میں بھی شاید میں گیا ہوں اس دن اور مجھے نہیں پتا کہ میرا ڈی این اے یا میرا بلڈ سیمپل جو ہے وہ کار کے اندر جس میں وہ لڑکی قتل ہوئی اس کار کے اندر تک کیسے پہنچا. پولیس جو ہے وہ اپنا کیس عدالت میں پیش کرتی ہے. عدالت میں دونوں طرف سے جیسے ہوتا ہے دونوں طرف سے وکلا اپنی اپنی کہانیاں پیش کرتے ہیں, لیکن عدالت جو ہے اس آدمی کو گلٹی قرار دے کے اس کو عمر قید کی سزا دے دیتی ہے. اب پولیس یہ کہتی ہے کہ جو ملزم ہے اس نے کنفیشن نہیں کیا, یعنی کہ اس نے اقرار نہیں کیا کہ میں نے یہ مرڈر کیا, لیکن کیونکہ اس کا ڈی این اے کا بلڈ سیمپل اس کی کار سے ملا, اس لڑکی کی جو لباس ہے وہاں سے اس کا بلڈ سیمپل ملا, تو اس بلڈ سیمپل کو 2005 کے بعد جب ڈی این اے ٹیکنالوجی آئی تو اس میں اس کو ریکگنائز ہوا اور وہ میچ ہوا. تو اس بنیاد پہ عدالت نے اس کو جو ہے وہ گلٹی قرار دیا اور اس کو سزا دے دی. اب اس میں جو پورے کیس میں جو ہے وہ جو ملزم ہے وہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ واقعی وہاں تھا اور کیا وہ واقعی اس نے ہی وہ مرڈر کیا تھا, اور لیکن وہ یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اس کا ڈی این اے جو ہے وہ اس کے جو بلڈ سیمپل ہیں وہ اس لڑکی کے لباس تک کیسے پہنچے, یا اس کار کے گیئر لیور پہ اس کے بلڈ کے سیمپل ملے تھے تو اس گیئر لیور تک اس کے بلڈ کے سیمپل کیسے ملے یا کیسے پہنچے. اب میں ڈی این اے کی ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ڈی این اے میں اب ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب ڈی این اے میں ڈی این اے کمپنیز جو ہیں یا ڈی این اے پہ ریسرچ کرنے والی یا ڈی این اے کو میچ کرنے والی جو کمپنی ہیں وہ ڈی این اے کے مطابق تصویر بھی بنا سکتی ہیں. ہے نا حیران کن بات, یعنی کہ جس بندے کا ڈی این اے ہوگا, جس عمر میں وہ ڈی این اے ہوگا, اگر وہ 18 سال کی عمر میں وہ بلڈ سیمپل تھا تو وہ 18 سال کے مطابق اس بندے کی تصویر 80-90% یعنی کہ میچنگ والی تصویر بنا. اس کیس میں بھی ایسا کیا گیا اور اس کمپنی نے پولیس کو اسکیچ بنا کے دیا کہ یہ بندہ
ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. اور پولیس نے جب ملزم کو گرفتار کیا تو اس کی جب اس وقت کی 18-19 سال کی جو تصویر تھی اور جو ڈی این اے کمپنی نے جو تصویر بنا کے دی تھی وہ میچ کی گئی تو وہ 80-90% جو ہے وہ لگ بھگ مشابہت میں نکلی. تو ڈی این اے بہت ہی اگلے لیول پہ چلا گیا ہے اور ڈی این اے کی وجہ سے بہت پرانے کیس جو ہے سالو ہو رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے اس میں خراج تحسین دینے کی جو بات ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے کہ پولیس نے اس کیس کو سرد خانے میں نہیں پھینکا اور اس کیس پہ کام کرتے رہے. آپ یہ ڈاکومنٹس دیکھیں کہ کتنے زیادہ ڈاکومنٹس اس کیس سے متعلق بنائے گئے اور پولیس نے آخر ایک لمبے عرصے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.